ناظرین کرام، اب ذکر کرتے ہیں آپ کے اسم گرامی کا۔ جب ولادت پاک کو 7واں روز ہوا تو جناب عبد المطلب نے اپنے پوتے کے عقیقے میں قربانی کی اور برادری کو کھانے پر بلایا۔ تو کھانے سے فراغت کے بعد اہل خاندان نے کہا کہ اے سردار، آپ نے اپنے پوتے کا نام کیا رکھا ہے؟ جناب عبد المطلب نے بتایا کہ میں نے اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا ہے۔ قریشی مہمانوں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے اپنے یہاں کے خاندانی ناموں سے انحراف کیوں کیا ہے؟ فرمایا میری خواہش ہے کہ اللہ رب العزت آسمانوں میں اس کی مدح فرمائے اور زمین پر مخلوق اس کی تعریف کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے والے آپ کے دادا عبد المطلب ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ولادت کے 7ویں روز آپ کے دادا جناب عبد المطلب نے ایک بھیڑ ذبح کر کے آپ کا عقیقہ کیا اور آپ کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا گیا۔ یہ نام نامی اس وقت تک عربوں میں رکھا نہیں جاتا تھا، اس لیے قریش کو یہ نام عجیب لگا۔ جناب عبد المطلب سے کہا گیا کہ اے ابو الحارث، کیا وجہ ہے کہ تم نے اس بچے کا نام اس کے باپ دادا کے نام پر نہیں رکھا بلکہ محمد رکھا ہے؟ بالکل مختلف نام رکھا ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ حالانکہ یہ نام نہ تمہارے باپ دادا میں سے کسی کا ہے اور نہ تمہاری قوم ہی میں سے کسی کا ہے۔ اس پر جناب عبد المطلب نے جواب دیا کہ اے لوگو، یہ نام رکھنے سے میری تمنا یہ ہے، میری خواہش یہ ہے کہ آسمانوں میں اللہ رب العزت اس بچے کی تعریف فرمائے اور زمین پر لوگ اس کی تعریف کریں۔ ناظرین کرام، تاریخی روایات میں مذکور ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کی جانب سے القاء کیے جانے کی بنا پر رکھا تھا، جس میں یہ فعل نیک بھی تھی کہ آپ کی ان عمدہ صفات اور خوبیوں کی وجہ سے جن کی تعریف کی جاتی ہے، ساری مخلوق آپ کی بہت زیادہ تعریف کرے۔ اسی وجہ سے یہ نام زیادہ عمدہ اور مراد کے لحاظ سے صحیح ہے۔ یوں تو محمود کے معنی بھی وہی ہیں جو محمد کے ہیں، یعنی وہ جس کی تعریف کی جائے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معنی یہ ہے کہ وہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ اسی بات کی طرف حضرت حسان بن ثابت شاعر دربار رسالت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس نعتیہ شعر میں اشارہ کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی وجہ سے آپ کا نام اللہ رب العزت کے نام سے بنایا گیا۔ اللہ رب العزت محمود ہے اور آپ محمد ہیں۔ امام ابن ہشام اور امام حلبی لکھتے ہیں کہ اسی طرح اس عظیم الشان نام رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جناب عبد المطلب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا جو اس نام رکھنے کا باعث ہوا، اور وہ خواب یہ تھا کہ جناب عبد المطلب کی پشت سے ایک زنجیر ظاہر ہوئی جس کی ایک جانب آسمان میں، ایک جانب زمین میں اور ایک جانب مشرق میں اور ایک جانب مغرب میں ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ زنجیر درخت بن گئی جس کے ہر پتے پر ایسا نور ہے کہ جو آفتاب کے نور سے 70 گنا 70 درجہ زائد ہے۔ مشرق اور مغرب کے لوگ اس کی شاخوں سے لپٹے ہوئے ہیں۔ قریش میں سے کچھ لوگ اس کی شاخوں کو پکڑے ہوئے ہیں اور قریش میں سے ہی کچھ لوگ اس کے کاٹنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ جب اس ارادے سے اس درخت کے قریب آنا چاہتے ہیں تو ایک نہایت حسین و جمیل جوان ان کو آ کر ہٹا دیتا ہے۔ رویا کے معبرین نے جناب عبد المطلب کے اس خواب کی یہ تعبیر بتائی کہ تمہاری نسل سے ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا کہ مشرق و مغرب تک لوگ اس کی اتباع کریں گے اور آسمان و زمین والے اس کی حمد و ثنا کریں گے۔ اس وجہ سے
جناب عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا۔ امام حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی نقل کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے جناب عبد المطلب کے ایک بیٹے قسم کا 3 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا، تو جناب عبد المطلب کو اس کا بے حد رنج اور صدمہ ہوا۔ اس لیے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام قسم رکھا، مگر پھر جناب سیدہ آمنہ نے ان کو بتلایا کہ مجھے خواب میں کہا گیا ہے کہ اس بچے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھیں، تو پھر جناب عبد المطلب نے آپ کا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا۔ امام حلبی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق ہو سکتا ہے کہ جناب عبد المطلب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک قسم رکھتے وقت اپنے فوت شدہ بیٹے کی محبت میں وہ خواب بھول گئے ہوں، محو ہو گیا ہو، جس میں انہیں اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم دیا گیا تھا۔ ناظرین کرام، اب اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور احمد کے معنی پر گفتگو کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور احمد کے معنی بیان کرتے ہوئے امام حلبی لکھتے ہیں کہ محمد کے معنی ہیں جن کی تعریف کی جاتی ہے، ان میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی گئی، اور احمد کے معنی ہے کہ جو اللہ کی تعریف کرنے والا ہے، ان میں سب سے زیادہ تعریف کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ناظرین کرام، بہت ہی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر حرف با مقصد ہے۔ جیسے کہ ڈاکٹر طاہر القادری لکھتے ہیں کہ الفاظ مختلف حروف کا مجموعہ ہوا کرتے ہیں، اگر ان میں سے کسی ایک حرف کو بھی حذف کر دیا جائے تو بقیہ حروف اپنے معنی کھو بیٹھتے ہیں، لیکن 2 اسماء ایسے ہیں جن کا ہر حرف با معنی اور با مقصد ہے۔ ان میں سے ایک اسم ذات خدا اللہ ہے اور دوسرا اسم ذات مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ مثال کے طور پر اگر لفظ اللہ میں سے پہلا حرف الف کم کر دیا جائے تو باقی رہ جائے گا للہ، جس کا مطلب ہے اللہ کے لیے۔ اگر دوسرا حرف لام بھی ہٹا دیا جائے تو باقی الہ رہ جاتا ہے، جس کا معنی ہے معبود۔ اگر الف اور لام دونوں کو الگ کر دیا جائے تو باقی لہو رہ جاتا ہے، جس کا مطلب اللہ کے لیے ہے۔ اگر لام کو بھی ہٹا دیا جائے، تمام حروف ہٹا دیے جائیں اور صرف ہو رہ جائے تو اس کا معنی ہے وہی، اور وہ اللہ ہی ہے۔ اسی طرح ناظرین کرام، لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر حرف بھی با مقصد اور با معنی ہے۔ اگر شروع کا میم ہٹا دیا جائے تو حمد رہ جاتا ہے، جس کا مفہوم معنی تعریف و توصیف ہے، حمد و ثنا۔ اور اگر حرف ہے کو بھی کم کر دیا جائے تو رہ جائے گا ممد، یعنی مدد کرنے والا۔ اور اگر ابتدائی میم اور ہا دونوں کو حذف کر دیا جائے تو باقی رہ جائے گا مد، جس کا مفہوم ہے دراز اور بلندی۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور رفت کی جانب اشارہ ہے۔ اور اگر ناظرین کرام میم کو بھی ہے کو بھی پھر میم کو بھی ہٹا دیا جائے تو رہ جاتا ہے دال، جس کا مفہوم دلالت کرنے والا ہے، یعنی اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے وجود اور وحدانیت پر دال ہے، دلالت کرتا ہے۔ ناظرین کرام، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لفظ اتنا پیارا اور اتنا حسین ہے کہ اس کے سنتے ہی ہر نگاہ فرط تعظیم اور فرط ادب سے چک جایا کرتی ہے، ہر سر
خم ہو جاتا ہے اور زبان پر بے ساختہ درود و سلام کے زمزمے جاری ہو جاتے ہیں۔ لیکن کب لوگ یہ جانتے ہیں کہ اس لفظ کا معنی و مفہوم بھی اس کے ظاہر کی طرح کس قدر حسین اور دل آویز ہے۔ قرآن مجید میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 مرتبہ آیا ہے۔ وما محمد الا رسول، اور پھر محمد ایک رسول ہی ہیں۔ پھر ایک جگہ آیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، اور جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور اس پر ایمان لائے جو محمد پر اتارا گیا۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ناظرین کرام، سرور کونین، فخر دو عالم، سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کو اللہ رب العزت نے خوبیوں اور کمالات کا پیکر بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ جو چیز بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے منسوب ہو گئی، اس کی عظمتوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور اس کا مقام و مرتبہ بڑھتا چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کی برکتیں بھی بے شمار ہیں اور ان کی تاثیر اور اثر پذیری بھی بے مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے اسماء گرامی ہیں، لیکن 2 اسم گرامی محمد اور احمد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی اور باقی تمام اسماء گرامی صفاتی کہلاتے ہیں۔ علامہ غلام رسول سعیدی لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی زید یا بکر نے محمد نہیں کیا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے محمد نام سے مشرف فرمایا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کسی وجہ سے کوئی عیب یا کوئی نقص معاذ اللہ ہوتا تو اللہ رب العزت آپ کو مطلقاً محمد کہنا آپ کو صحیح نہیں ہوگا، لیکن اللہ رب العزت کا کلام غلط نہیں ہو سکتا۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی عیب یا کوئی نقص ہو سکتا ہے، کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات مشرکین عرب کو بھی معلوم تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عیب نکالتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محمد بھی کہتے، لیکن پھر انہیں خیال آیا کہ محمد کہہ دینے سے تو آپ سے عیب کی نفی ہو جاتی ہے اور ہم عیب بیان کرتے ہیں، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ اپنی مجالس میں جہاں بیٹھا کرتے اور برائی کیا کرتے، تنقیص کیا کرتے تو مذمم کہا کرتے، یعنی جس کی مذمت کی گئی ہو، مذمت کیا ہوا، یہ کہنے لگے۔ مذمم میں یہ عیب ہے اور مذمم ایسا ہے، ایسی باتیں کرتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا مجھ میں عیب نہیں نکالتے، کسی مذمم میں عیب نکالتے ہیں، میں مذمم نہیں ہوں، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، امام بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس پر تعجب نہیں کرتے کہ اللہ رب العزت نے مجھ سے قریش کے سب و شتم کو کس طرح دور کر دیا ہے؟ وہ مذمم کو برا کہتے ہیں اور مذمم کو لعنت کرتے ہیں، اور میں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لہٰذا ناظرین کرام، معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازلاً ابداً محمد ہیں، تعریف کیے ہوئے ہیں،
اور تعریف ہمیشہ حسن اور کمال کی ہی ہوا کرتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سے حسن اور کمال ہیں، بلکہ تمام محاسن اور کمالات آپ میں جمع ہیں، آپ اس کی اصل ہیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی عظمتوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ کسی مومن میت کو دفن کر کے چلے جاتے ہیں تو اس کے پاس دو فرشتے آ کر اس کو بٹھا دیتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں وہ شخص کون تھا جو تم میں مبعوث کیا گیا ہے؟ وہ کہتا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس پر آسمان سے ندا کی جائے گی کہ میرے اس بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے اور اس کو جنت کا لباس پہنایا جائے۔ فرمایا اس کے پاس ہوا اور پاکیزہ خوشبو کے ساتھ آیا کرتی ہے۔ معلوم ہوا کہ جب قبر والا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیتا ہے تو اس کی قبر منور ہو جاتی ہے اور جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ اس سے تو یہ لازم آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ نعوذ باللہ اللہ سے بھی بڑھ گیا، اس کے جواب میں صاحب تبیان القرآن لکھتے ہیں کہ قبر اللہ کے نام سے ہی منور ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اس کا نام لینا اس وقت مقبول ہوتا ہے جب اس کے نام کے ساتھ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیا جائے۔ اسی طرح ناظرین کرام، جب انسان لا الہ الا اللہ پڑھنے سے ہی جنتی ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک لا الہ الا اللہ پڑھنا مقبول اس وقت ہوتا ہے جب لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی پڑھا جائے۔ ناظرین کرام، اسلام کا دروازہ بھی نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کھلتا ہے، اور اسلام لانے کے بعد اگر کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کا دروازہ بھی نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کھلتا ہے۔ طبقات ابن سعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف اسماء گرامی سے متعلق روایات موجود ہیں کہ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں حاشر ہوں، میں ماہی ہوں، میں خاتم ہوں، میں عاقب ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ کی ایک گلی میں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں حاشر ہوں، میں مقفع ہوں، نبی رحمت ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنے نام بتائے، جن میں سے بعض نام ہم نے یاد کر لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا میں محمد ہوں، احمد ہوں، مقفع ہوں، حاشر ہوں، نبی رحمت ہوں، نبی توبہ ہوں اور نبی ملہمہ ہوں۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔